تھا، وہ بھی سمیع تھا، وہ بھی قدیر تھا، وہ بھی قدیر تھا، ہر چیز اس کے پاس یہ تھی۔ حبیب ہے میرے محمد، جیسا تو ہے ویسے ہی میں، ایک جیسا ہو گیا ہے، حالانکہ میں خالق ہوں، تو مخلوق ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر صفت میں تجھے دے دوں، ایک صفت میرے پاس رہنے دے بس، باقی صفات تیرے تو اس میں ساتھ شریک ہو جا، ایک ملا شریک کر، مالک تیری مرضی جس طرح تو چاہے۔ اللہ نے کہا تو سب کچھ دے دے، وحدانیت مجھے دے دے، وحدانیت مجھے دے دے، مجھے واحد رکھ، تیری مرضی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے نور کے دو حصے کر کے رسول کی وحدانیت کو توڑ کے دو نور بنا دیے، ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام علی ہے علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، یہ صفت اللہ نے اپنے پاس رکھی، باقی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جو سرکار کائنات کے پاس نہ ہو۔ ہمارے پاس جب ہمیں کوئی پیغام پہنچاتا ہے تو وسیلہ بناتا ہے سرکار کا، وہ واحد ہے، اصل تو وہی نہیں ہے، وحدانیت اصل چیز ہے۔ اس نے اپنی وحدانیت کا اعلان کیا تو ہم سے مخاطب نہیں ہوا، قل رسول تو کہتے هو اللہ احد، وہ احد ہے، واحد ہے، یکتا ہے۔ وہ پسند نہیں کرتا کہ رسول کے وسیلے کے بغیر ہم سے بات کریں۔ اگر ہم وسیلہ نکال دیں، قل نکال دیں، تو اس سورہ قل میں ہماری نماز بھی نہیں ہو سکتی، تلاوت قرآن بھی نہیں ہو سکتی۔ قل کہنا لازمی ہے، اس کے بغیر بے وسیلہ وہ قبول نہیں کرتا۔ جب وہ قادر مطلق ہو کر بغیر وسیلے کے بات نہیں کرتا تو وہ ہماری باتیں بغیر وسیلے کے کیسے سن سکتا ہے؟ وسیلے کے ساتھ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ قرآن کیا ہے؟ وسیلے کے بغیر تم ہمارے پاس نہ آؤ۔ اللہ اکبر۔ علی آئے، ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں اسی حوالے سے۔ علی علیہ السلام یمن سے کام کر کے آئے، نماز ظہر کی 3 آیتیں ہیں، نماز ملا کر پڑھنی ہے، وہی دن بات۔ نماز ظہر ہو چکی تھی، ہمیں امیر المومنین نے سلام کیا، رسول کام ہو گیا؟ ہاں یا رسول اللہ کا بیٹھ گئے، ادھر آؤ۔ رسول بیٹھ گئے ایک جگہ مسجد کے باہر، بیٹھ گئے، تحصیل علی کو بھی بٹھا دیا، علی بھی بیٹھ گئے۔ رسول نے اپنا سر علی کی گود میں رکھ دیا، آنکھیں بند کر دی، سو گئے جیسے۔ اب امیر المومنین نے نماز ابھی نہیں پڑھی تھی، آئے تھے نا وہاں یمن سے۔ علی انتظار کرتے رہے کہ رسول کا اٹھے، رسول کو اٹھانا پسند نہیں کیا، ہلانا بھی۔ کوئی بے وقوف ہوتا اور رسول کو ایک سر ایک طرف رکھ کے نماز پڑھنے چلے جاتے۔ اچھا، اشاروں سے نماز پڑھنا جو ہے یہ ترک اولا ہے، سمجھ آئی کچھ؟ ترک اولا ہے۔ ہمارے جو احکامات ہیں، جو ہمیں اللہ نے ہم پر جو چیزیں، پابندیاں، جو حکم، جو اجازت دی ہے، اس میں ترک اولا ہے، یعنی اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنیٰ کو اختیار کرنا کہلاتا ہے ترک اولا۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ہے، مجبوری بیٹھ کر پڑھ لی، ہو گئی، لیکن ترک اولا ہوا۔ انبیاء سے ترک اولا ہوا ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، انبیاء سے ترک اولا ہوا ہے، لیکن یہ 14 جو ہیں ان سے ترک اولا نہیں ہوا ہے۔ 14 سے ترک اولا نہیں ہوا ہے، یہ میں کسی مجلس بڑی تفصیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 14 سے ترک اولا نہیں ہوا ہے۔ علی نے بیٹھ کر نماز پڑھی، یہ ہو گیا ترک اولا، اور 14 نماز پڑھ لی، ہاں بیٹھ کر پڑھی۔ یا اللہ، علی تیری اور میری اطاعت میں مصروف تھا، اس لیے ترک اولا ہوا۔ اللہ اکبر۔ مالک سورج کو واپس بھیج تاکہ صحیح وقت اول وقت علی نماز پڑھ لیں۔ اے ذات ربی، ہوا، علی سے کہو سورج کو اشارہ کرے، سورج واپس کرو۔
یا علی اشارہ کرا. علی نے ایک ہاتھ زمین پر رکھا, ایک ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا, یا علی زمین پر کیوں ہاتھ رکھ رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں زمین کی گردش کو بھی تو کے ساتھ ساتھ ہے, زمین کا گردش کو بھی رکنا ہے. سورج واپس آیا. اب میں ایک وقت تشریح دے رہا ہوں, ایک آیت کی تشریح دے رہا ہوں, تشریح ایکسپلینیشن ایک آیت کی. اللہ کہتا ہے رب المشرقین رب المغربین, تو وہ رب ہے دو مشرقوں کا اور رب ہے دو مغربوں کا. یہ دو مشرق کون سے ہیں؟ یہ دو مغرب کون سے ہیں؟ مشرق تو ایک ہی ہے, مغرب بھی ایک ہی ہے. آپ کہیں سورج جو ہے حرکت کرتا ہے, یہاں سے طلوع ہوا, یہاں سے طلوع ہوا, یہاں سے, تو وہ اس لیے دو مشرق ہیں. تو وہ دو مشرق نہیں ہونے چاہیے, وہ 365 مشرق ہونے چاہیے. ہر روز حرکت ہے نا. یہ دو مشرق کہاں سے ہیں؟ خدا کی قسم الہیت کی تشریح نہیں ہو سکتی تھی اگر علی آج سورج کو واپس لے کر نہ آتے. ایک مشرق صبح ہوا تھا, ایک مشرق اب ہوا جب سورج کو نکالا مغرب کی طرف سے. سامعین, ایک مغرب جب ہوا جب سورج غروب ہو گیا, ایک مغرب جب ہوا جب علی نے سورج غروب کیا. یہ علی نے اس کی تشریح کی آیت کی, دو مشرق اور دو مغرب. جو شخص قرآن کی ان آیات کی تشریح کرتا ہے اس کو اولی الامر کہتے ہیں. اولی الامر کا مطلب کیا ہے سن لیں, آج تک شاید نہ سنا ہو آپ نے. اولی الامر کا مقصد کیا ہے؟ حاکم وقت. اولی الامر کا مقصد ہے حاکم وقت. حاکم وقت ہوتا ہے جس کے قبضے میں وقت ہو. جس کے قبضے میں وقت ہو وہ حاکم وقت ہوتا ہے, اور جس کے قبضے میں وقت ہو وہ سورج پر بھی مالک ہوتا ہے, چاند کا بھی مالک ہوتا ہے, ستارے بھی اس کے گھر میں آتے ہیں. اللہ اکبر. علی امیر, علی علیہ السلام آپ کی عظمتوں کے قربان کہ علی علیہ السلام نے یہ سب ہوتے ہوئے, تھوڑا سا میں آپ کو عرض کرتا ہوں, پہلے صلوات پر محمد و آل محمد, پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. بس دو ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ کو پہچانا ہے, بس دو ہستیاں ہیں جنہوں نے علی کو پہچانا ہے. کیا بتایا تھا؟ بس دو ہستیاں جنہوں نے سرکار کو پہچانا ہے. اور یہ بھی بتایا تھا کہ اللہ کو پہچاننے والے دونوں اللہ سے کمتر ہیں, رسول کو پہچاننے والا ایک برتر ہے ایک کمتر ہے, علی کو پہچاننے والے دونوں برتر ہیں. تو بتا نہیں دیا اللہ نے کہ علی کو علی سے برتر پہچان سکتا ہے, کمتر پہچان ہی نہیں سکتا. سامنے کرام, اللہ نے قصیدہ پڑھا سرکار کا اور علی کا. سورہ زمر آیت نمبر 34, 34 نمبر آیت سورہ زمر. والذی جاء بالصدق وصدق بہ, یہ شخص جو صدق لے کر آیا اور جس نے صدق کی تصدیق کی. یہ دو, والذی جاء بالصدق وصدق بہ, جو صداقت لے کر آیا رسول اور جس نے تصدیق کی علی, وصدق بہ, اولئک هم المتقون, اصل متقی یہی ہیں. لہم ما یشاؤون عند ربہم ذلک جزاء المحسنین. یہ شفاعت کا حق دیا ہے ان دونوں کو, جو کچھ وہاں چاہیں گے وہاں ہم کریں گے. یہ حق شفاعت کی آیت ہے, شفاعت کے حق دیا ہے. یہ معرفت بھی ہے, تصدیق بھی ہے, حق شفاعت بھی ہے. دو کا ذکر ہے مصدق صدق کے ساتھ, تین نہیں. اللہ کی نظر میں صدیق دو ہیں. آئے سنیں سورہ نام آیت 115, وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اللہ کا کلمہ تو تمام ہوتا ہے صدق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. اللہ نے عدالت کا بھی بتایا اور دونوں صدیق بتائیں. صدیق یا رسول ہیں یا علی ہیں. آپ لاکھ صدیق لکھتے رہے لیکن اللہ نے صدیق یہ دو لکھے ہیں, اس کے علاوہ تیسرا صدیق کوئی نہیں ہے. سامعین کرام, قرآن نے تصدیق کی آیت پڑھی, میں نے پوری نہیں پڑھی, میں نے اگر آپ کہیں تو پوری پڑھ دیتا ہوں. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وَإِن تُطِعْ
اکثر من فی الارض، اے رسول اگر آپ نے زمین کے پر اکثریت کی پیروی کر لی، وَإِن تُطِعْ اگر اطاعت کری اکثر من فی الارض اکثریت کی زمین پر، یضلوک عن سبیل اللہ میں اکثریت آپ کو بہکا دے گی اللہ، اس لیے اکثریت کی پیروی نہ کرنا، اقلیت کی پیروی کرنا۔ یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں، یضلوک فی سبیل اللہ ان یتبعون الا الظن، کیوں اکثریت جو ہے وہ قیاس کی پیروی کرتی ہے۔ ہمارے یہاں چار ہیں نا، قانونی چیزیں آ جائیں گی پولیس جگہ آدمی، اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے اسلام کے اصول نکالنے کے لیے ہمارے پاس چار رکھے ہیں اس اللہ نے، قرآن، حدیث، شورا، اور ہمارے یہاں ہے عقل، ہمارے بھائیوں کے یہاں ہے قیاس، قیاس اور دینا ہے، ہمارے یہاں ہے عقل۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اگر قیاس کی پیروی کر لی تو یہ تجھ کو بہکا دیں گے، راہ سے ہٹا دیں گے۔ اسلامک جورسپروڈنس میں قیاس کا تصور اللہ نے نیگیٹ کیا ہے، اللہ جل شانہ نے۔ سامنے کرام یہ آیت آ گئی، معلوم نہیں ہو گیا یہ صدیق صرف دو ہیں، باقی قیاس پر چلتے ہیں۔ انہم الا یخرصون، یہ صرف خسارے میں بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں۔ قریبی کے قربان، یا علی کہنے سے ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، یا علی کہنے سے ہماری دین دنیا چھوڑ جاتی ہے۔ شاعر نے کہا ہے نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد، اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد۔ پہلے ہم مشکل میں تھے، اب مشکلیں مشکل میں ہیں، اپنے خالق کو پکارا یا علی کہنے کے بعد۔ ہاں اپنے خالق، ڈوبنے کو تھا سفینہ کثرت عصیان سے، مل گیا ہم کو کنارہ یا علی کہنے کے بعد۔ شعر لمبے بہت ہیں، آخری ایک دفعہ کہ بس خدا سے مانگنے کے دو مناسب وقت ہیں، بس خدا سے مانگنے کے دو مناسب وقت ہیں، یا علی کہنے سے پہلے یا علی کہنے کے بعد۔ تکمیل دین نبوت سے نہیں ہوئی، تکمیل دین امامت سے ہوئی۔ وَإِلَّمْ تَفَدْهُمَ بَلَّغْتَ رِسَالَتُ، رسول کی رسالت ہی قبول نہیں جب تک اعلان امامت نہ کیا جائے۔ تو امامت سے تکمیل دین ہے۔ کوفے میں خطبہ ہے امیر المومنین کا، بڑے پورا ہونے کے غلامہ میں ملے گا، سب کچھ پڑھایا جائے گا، دو چیزیں نہیں پڑھائی جائیں گی، خدا کا خوف کرو، ایک قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ کلاسیں دیکھ لے، 10 سال کی کلاسیں دیکھ لے، قرآن نہیں ہے اس میں، پر ایک نہج البلاغہ نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھایا جاتا ہے؟ 38 ہجری ہے، میری مملکت میں ایک فرد بھی نہیں جو بھوکا سوتا ہو، میری مملکت میں ایک شخص بھی نہیں جو بھوکا سوتا ہو، میری مملکت میں ایک شخص بھی نہیں جو بے لباس ہو، میری مملکت میں ایک شخص بھی نہیں جس کے سر پر چھت نہ ہو۔ سارے علی کے فیور کے نہیں بیٹھے تھے، کوئی تو کھڑا ہوتا یا علی فلاں بھوکا سو رہا ہے۔ علی کی 4 سال کی ڈسٹرب حکومت میں علی کہہ رہے ہیں کہ میں نے روٹی کپڑا مکان کا مسئلہ حل کیا، یا علی اپنی عظمتوں کے قربان۔ پھر آپ کہتے ہیں مجھ سے پوچھ لو جو چاہو، میں تمہیں اس شلال سے تمہارے گھروں، شلال کہتے ہیں جھرنا جہاں پانی گرتا ہے نا، اسے شلال کہتے ہیں، میں اس شلال سے تمہارے گھروں میں روشنی پہنچا سکتا ہوں، مجھ سے سیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ وہ کھڑا ہو گیا منافق، کون؟ محمد بن اشعث کا باپ، جعدہ بنت اشعث کا باپ، اشعث ابن قیس کندی۔ وہ کھڑا ہو گیا، یا علی ہمیں روشنی نہیں چاہیے، یہ بتائیں میرے سر پہ بال کے بدل کرنا ہے، اس سے کوئی بیوقوف خانہ سلام کر دے، سوال کر لے، یا علی میرے سر پہ بال کے دیں۔ لیکن علی نے ضبط کیا،
کہنے میں بتا دوں تو اسے تصدیق کیسے گر کیسے سکے گا، کیسے ملے گا؟ کل آنا، کل بتا دوں گا۔ اگلے دن آیا تو اس کے سر پہ بالی نہیں تھے، سب ٹینڈ ہو کے اب اس نے پوچھنا علی علیہ السلام ایک چیز کی تفصیل دے رہے تھے کہ پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو مجھ سے، پوچھ لو مجھ سے۔ ایک وہاں اپنا یورپین ہے، بہت بڑا کیا کہا جائے، اوریٹر بھی ہے اور سائنسدان بھی ہے، وہ جارج فرزداف اس کا نام ہے، جارج فرزداف۔ اس نے لکھا ہے کہ علی کو وقت نہیں ملا صحیح، علی کو آج کے زمانے میں ہونا چاہیے تھا، ہم پوچھتے تھے اس سے باتیں کرتے۔ اس کی کتاب ہے علی علیہ السلام کے حوالے سے، بڑی پیاری کتاب ہے۔ آقا محسن حکیم نے اپنے شاگردوں سے کہا تھا کہ یہ کتاب ضرور خریدو، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کپڑے بیچ کر خریدو یہ کتاب، جارج فرزداف کی کتاب۔ سامنے کتاب میں عرض کیا کہ چھوڑتا ہوں چیزیں۔ عبد الجبار اشعری، اشاعرہ ایک فرقہ ہے پورا، یہ بتاؤ اشاعرہ، عبد الجبار اشعری۔ سامعین کرام درس دے رہے تھے کوفے میں اپنے شاگردوں کو، 4000 شاگرد تھے، ان کو درس دے رہے۔ وہاں سے شیخ مفید کا گزر ہوا۔ شیخ مفید وہ ہے جو صادق امام کے قدموں میں جن کے آج کل روزہ ہے وہ شیخ مفید کا دفن ہے۔ شیخ مفید کا وہاں سے گزر ہوا، وہ بیٹھ گئے جا کر۔ عبد الجبار اشعری نے کہا ہاں بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو، تو انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا، آ جاؤ، کیا سوال ہے؟ پہلے میں حضور سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ غدیر خم کی جو روایت ہے من کو تو مولا کی، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے کہا تو کیسا مسلمان ہے؟ ہاں کیسا مسلمان ہے بھائی؟ اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ عبد الجبار اشعری کہتے ہیں اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ 19,000 راوی اس وقت احادیثی کتابوں میں ہیں جنہوں نے اس کی تصدیق کی ہے، 19,000 صحابی جنہوں نے، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضور پھر ہم ان کو پہلا خلیفہ کیوں نہیں مانتے، حکومت کیوں نہیں دیتے؟ بولے اب وہ دیکھیں اس نے شرعی طور پہ اپنا کور کیا کہ بات یہ ہے کہ فقہ میں ایک چیز ہوتی ہے روایت، ایک چیز ہوتی ہے درایت، روایت اور درایت۔ جن لوگوں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت روایت ہوتی ہے جو سنا ہوا ہو، درایت ہوتی ہے جو دیکھا ہوا ہو۔ تو وہ اشعری صاحب پہلے کہ جو کچھ بھی ہے بہت صحیح ہے، اتھینٹک ہے، لیکن بہرحال یہ روایت ہے اور ان لوگوں کا خلیفہ بن جانا درایت ہے، تو ہم نے دیکھا۔ تو فقہ میں درایت کو ترجیح ہے روایت سے۔ فقہ میں یہ ہے کہ درایت اور روایت میں اگر ڈفرینس ہو، فرق ہو، تو درایت کو مانو، روایت کو ترک کرو۔ تو چونکہ وہ درایت ہے اور یہ روایت ہے، اس لیے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ ایک مفید ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے۔ ایک چیز اور پوچھ لی تھی کیا کہ جنگ جمل جو ہوئی تھی اسی میں حق پہ کون تھا، زوج رسول یا داماد رسول؟ کا حق پر تو داماد رسول تھا، لیکن زوج رسول نے بعد میں معافی مانگ لی تھی اللہ سے۔ تو کہنے لگے جی بھائی حضور معافی مانگنا روایت ہے، جمل درایت ہے، اللہ اکبر، جنگ جمل درایت ہے، معافی مانگنا روایت ہے، کون سی چیز مانے؟ فوراً کہا تو شیخ مفید تو نہیں ہے؟ لیکن جب تک یہ بیٹھا ہے کوئی مجھ سے بات نہ کرے، کہ کوئی مجھ سے نہ بولے۔ سامعین کرام اللہ اکبر، علی کے بغیر نہ صحابہ کی فہرست مکمل ہوتی ہے، نہ خلافت راشدہ کی فہرست مکمل ہوتی ہے، نہ امامت کی فہرست مکمل ہوتی ہے، نہ ولایت کی مکمل ہوتی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہے شب ہجرت، بس یہ چھوٹا سا نقطہ دینا ہے میں نے، کوئی نہیں، شب ہجرت رسول نے کہا میرے بستر پہ سو جاؤ۔ علی کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ آپ آرام سے سوئیں، میں باہر کھڑے ہو کر پہرا دیتا ہوں، لیکن
حکم رسول کے خلاف دلیل دینا یہ کل ایمان کا کام نہیں ہے، یہ منافقین کا کام ہے جو حکم رسول میں خلاف ہے۔ فوراً سو گئے، صبح اٹھے، ایک چیز تھوڑی سی دے رہا ہوں چونکہ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں بڑے بڑے پیارے لوگ، اس لیے میں دینا چاہ رہا ہوں کہ جب علی نے تقسیم کیا امانتیں دے کے رسول کی امانتیں تقسیم کی سب کو، تو ابو سفیان نے اپنے بیٹے کو تیار کیا جس کا نام تھا یزید، بڑا بیٹا تھا ابو سفیان کا، اس کا نام تھا یزید ابن ابو سفیان، اس کو تیار کیا، اور ایک ابو لہب کے بیٹے کو تیار کیا، عتبہ نام تھا ابو لہب کا بیٹا عتبہ، تو جا اور علی سے کلیم کر کے میں نے 1000 دینار رکھوائے تھے رسول کے پاس، تو وہ مجھے دیں، اگر گواہ مانگے تو یزید دی گئی میرا بیٹا گواہ ہے، اس کی گواہی دے دیں، دوسرا گواہ مانگے تیرا بھائی عتیبہ ہے اسے میں نے تیار کر دیا، وہ گواہی دے دیں، تیار کر دیا اس کو۔ یہ قانونی نقطہ دے رہا ہوں، یہ علی نے جو ایک قانون نیا دیا پوری دنیا کو، پہلے نہیں تھا، یہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ آ کر اس نے کلیم کیا یا علی 1000 دینار میرے دیں، ہے نا، بیٹھ جاتے ہو بیٹے سے بات کرتا ہوں، فارغ کہنے کا 4000 دینار دیے تھے، کس تاریخ کو دیے؟ اس نے کہا جی 10 ربیع الاول کو دیے، ایسی کوئی تاریخ بتا، اچھا کس چیز میں دیے تھے؟ کہا جی ایک ٹوکری تھی بنی ہوئی، اس میں رکھے ہوئے تھے، کہاں دیے تھے؟ کس جگہ؟ کہا یہاں گواہ کرتے ہوئے دیے۔ گواہ کون ہے؟ کہا گواہ عتبہ ہے۔ بلاؤ یزید، گواہ یزید، یہ عتبہ خود تھا، بلاؤ یزید کو بلاؤ۔ ہاں بھائی تو گواہ ہے؟ ہاں دیے تھے، ہاں کب دیے تھے؟ اور سوچنے لگا، کہنے لگا جی بس ربیع الاول کی 5 تاریخ تھی۔ علی نے دیکھا اس کو، عتبہ کس چیز میں دیے تھے؟ کہا جی ایک تھیلی تھی اس کے اندر دیے تھے۔ کس جگہ دیے تھے؟ کہا جی اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑا تھا۔ کہا دوسرا گواہ کون تیرا کون سا ہے؟ وہ کھڑا ہوا کہ یا علی نہ میں نے لینے نہ دینے، یہ تو مجھے ابو سفیان نے بہکایا تھا، مجھے پتا چل گیا۔ یہ ہے گواہوں پر جرح، گواہوں پر جرح کا کنسیپٹ یہ رسول علی نے دیا ہے، قانون میں شامل ہے، اعتراض کو ایسا نہیں ہوتا، وٹنسز کے ساتھ جو ہے یہ علی نے دیا ہے، اس سے پہلے قانون میں نہیں تھا۔ علی نے بہت سے قوانین دیے ہیں، سامعین کرام، ایک نہیں دیا ہے، بہت سے قانون ہیں، اس میں سے ایک میں نے تھوڑا صرف اتنا سا ذکر کرنا تھا، اس کے لیے آپ کو زحمت دی۔ اب آپ سنیں، وقت میرا ختم ہو رہا ہے۔ یہ دارالندوہ کی ایک چیز بچی چھوٹی سی بات، دارالندوہ میں علی کے رسول کے قتل کی میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں پروگرام بنا تھا، وہاں شیطان پہنچ گیا تھا، آپ کو پتا ہوگا، اور جناب سر پوجا، کپڑا کندھے پر کپڑا، اونچی شلوار، یہ شکل رکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں شیطان کی۔ یہ رسول اللہ نے بتایا بعد میں جب فتح مکہ ہو گئی کہ وہ جو آیا تھا نجدی بولا وہ شیطان تھا، ابلیس۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آپ سے ابان ابن طبیعت نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو شیطان کا حلیہ بتایا ہے یہ تو ہمارے اکثر مولویوں کا حلیہ ہوتا ہے، ہمیں کیسے پتہ لگی مولوی ہے یا شیطان ہے؟ کہنا بہت آسان ہے، کہا کیا کہ اس کے سامنے ولایت علی پیش کرو۔ ختم میرا بیان، مسائل کے 5-7 منٹ 10 منٹ سے چیزیں بہت سی ہیں، لیکن
حضرت عبداللہ ابن عباس جناب زینب کے شوہر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جناب زینب کے شوہر ہیں. یہ میں پہلی مجلس بتا چکا ہوں کہ چار جو بہادر جرأت والے تھے ان میں یہ عبداللہ ابن عباس کے چار افراد، عباس، مسلم بن عقیل، عبداللہ ابن عباس اور محمد ابن علی، یہ چار ہستیاں. جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ سے